یہ لوگ نہ قرآن سے واقف، نہ حدیث سے واقف، نہ اپنے بزرگوں سے واقف۔ یہ میرے پاس اس وقت قدرت العلماء زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا الحافظ احمد بن مبارک السلحماسی کی کتاب تبریز کا ترجمہ ہے، جو کہ مشہور دیوبندی عالم حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میٹھی نے کیا، اور جسے مدینہ پبلشنگ کمپنی ایم اے جناح روڈ کراچی نے طبع کیا ہے۔ اس کا میں صرف ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے جو ان بزرگوں نے دیکھی۔ یہ صاحب بصیرت تھے، صاحب الہام تھے، صاحب کشف تھے۔ مسیح موعود کے انکار کرنے کی وجہ سے خدا نے اپنی وہ نعمتیں جو 1400 سال تک اپنے ولیوں کو عطا کی، خدا نے ان سے ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ آج دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو کہتا ہو کہ خدا مجھے الہام کرتا ہے، میں صاحب کشف ہوں، صاحب رویا ہوں۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے جو خدا نے خاتم النبیین کے منکروں کو دی ہے، اور جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ایک بھی غیر احمدی عالم دین، عرب میں ہو عجم میں ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، انڈونیشیا کا ہو، بنگلہ دیش کے ہو، سعودی عرب میں ہو، مصر میں ہو، ٹیونس میں ہو، کوئی ایک بڑے سے بڑا عالم، مفکر، ہسٹورین، جو چاہے ہو سکتے ہیں، مگر خدا کے آستانے سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑی سزا کافروں کو اور بے ایمانوں کو اور دوستیوں کو اور مجرموں کو یہ ملے گی کہ خدا ان سے کلام نہیں کرے۔ تو یہ سزا خدا نے مسیح موعود علیہ السلام کی تکفیر کرنے والوں کو اس وقت سے دی ہے جب سے کہ انہوں نے تکفیر کا یہ کارخانہ شروع کیا، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ پہلے بزرگوں کو جو عاشق رسول تھے، جو صحیح معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے تھے، اور جنہیں ختم نبوت کا فیض خدا کی طرف سے الہام اور کشف کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، انہوں نے کیا محمد عربی وسلم کا فیضان دیکھا۔ حضرت سلامات کی یہ کتاب جو بندیوں نے شائع کی ہے، یاد رکھیں، کراچی سے چھپی ہے، یعنی ترجمہ اس کا، اس شان کی بلند پایہ کتاب ہے۔ یہ کسی معمولی عالم کی کتاب نہیں، اپنے دور کے ایک کامل صوفی ہیں اور صاحب کشف اور الہام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام کہ میں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کا چہرہ تمام دنیا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں، اور رب غنی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کو دکھانے کے لیے مجھے آئینہ بنا دیا ہے۔ ایک آئینہ تو وہ ہے جو انسان خود دیکھتا ہے، فرمایا کہ میں وہ آئینہ ہوں کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے، اور کس طرح خدا نے تمام مخلوقات میں تمام نبیوں کے سردار ہونے کا منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت سلامی کہتے ہیں کہ ہر عاشق رسول میں آپ کی صورت اس طرح مرتسم ہوئی ہے جیسے آئینہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو۔ دیکھیں بالکل وہی اصطلاح استعمال کی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مصرے میں اس کو شمو دیا ہے۔ جیسے آئینہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو تو وہ خود آئینہ کے اندر نہیں آیا بلکہ اس کی صورت اس میں اتر آئی ہے، اور جتنے آدمی بھی آئینہ پر نظر ڈالیں گے وہ صورت بیک وقت سب کو نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار مخلوق ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر خوابوں میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے۔ کتنا باریک نقطہ ہے کہ کوئی مشرق میں ہے اور کوئی مغرب میں، اور ایک شمال میں ہے تو دوسرا جنوب میں، مگر سارا عالم چونکہ ذات محمدی کا آئینہ بنا ہوا ہے
اس لیے اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے سب نے صورت مبارکہ کو دیکھ لیا، نہ یہ کہ آپ کی ذات مطہرہ بیک وقت اماکن مختلفہ میں سب کے پاس پہنچ گئی۔ پس صاحب فتح جب اس صورت مبارکہ کو دیکھتا ہے، خواہ حالت بیداری میں ہو یا بحالت خواب کے۔ بن باز صاحب جو سعودی عربیہ کے مفتی اعظم تھے کسی زمانے میں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کشم میں نظر آئے ہیں، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تب لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے عاشقوں کو بیداری میں بھی یا بحالت خواب آپ کی زیارت کی ساتھ بخشتا ہے، تو اس کی بصیرت پیچھے پیچھے چلتی اور چشمے قلب کو جس کی صورت محمدیہ دیکھی ہے قوت اور مدد پہنچا کر نور عالم کو پھاڑتی ہوئی ذات مبارکہ تک پہنچتی اور عین ذات کے مشاہدے سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اور جو شخص بصیرت سے معلوم ہے اگر حق تعالیٰ فضل و احسان فرمائے تو کبھی وہ بھی عین ذات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ ذات مطہرہ اس مقام پر خود تشریف لے آتی ہے، کیونکہ اپنے متعلق اس کی کمال محبت اور سچے تعلق کو معلوم فرما لیتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے کہ جس کو چاہیں اپنی ذات مطہرہ کا نظارہ کرا دیں اور جس کو چاہیں صرف صورت شریفہ دکھائیں۔ نیز آپ کی صورت اصلیہ کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہوا کرتا ہے کہ تمامی انبیاء علیہ السلام اور آپ کی امت کہ تمام اولیاء کی صورتیں آپ کی صورت شریفہ کے مظاہر ہیں۔ جتنے نبی آئے، جتنے ولی آئے یا قیامت تک آئیں گے، وہ کسی نہ کسی شکل میں محمد رسول اللہ کی تصویر ہے۔ اور اپنے زمانے کا ہر نبی اس لحاظ سے کہ آپ ہی کے انوار و فیضان روئی سے مستفید ہو کر بنا ہے، اور آپ کی امت کا ہر ولی اس اعتبار سے کہ آپ ہی کی روح مل جسد کی تعلیم و تربیت سے ولی بنا ہے، معنوی لحاظ سے گویا ذات محمدی کی صورت مثالی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آئینہ میں جس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے اس صورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ اکثر مریدوں کو خواب میں آپ کی زیارت اپنے شیخ کی صورت میں ہوتی ہے۔ مسیح موعود اور حضرت خلیفہ اول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد پھر خلیفۃ المسیح ثانی، خلیفۃ المسیح ثالث، خلیفۃ المسیح رابع اور سیدنا خلیفۃ المسیح خامس کو بھی بعض بزرگوں نے خواب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھا ہے۔ اب یہ ملا کی شریعت میں تو گستاخی رسول ہے، مگر حضرت مولانا سلامی فرماتے ہیں یہ محمد صلی اللہ کا فیض ہے، اور وہ فیض اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کی شکل بعض اوقات کسی مرید کو اپنے مرشد کی شکل میں بھی نظر آتی، اور مرشد اور ولی اور نبی سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تصویریں دیکھیں۔ ایک شخص کو اگر یہ اختیار ہو کہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کی تصویریں لی جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تصویریں کروڑوں اگر لی جائیں تو مختلف ہوں گی۔ اسی طرح انبیاء اور خلفاء اور اولیاء یہ سارے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیمرہ ہوتا اور حضور کی تصویر پہلے دن سے آخر تک لی جاتی تو اس وضاحت کے لحاظ سے ہر نبی کی تصویر کوئی نہ کوئی ایسی ضرور ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سے مل جائے گی۔